بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد مڈ ٹرم سے پہلے ہم باب صفت الصلاح یہ شروع کر چکے تھے کہ نماز کو ادا کرنے کا نبوی طریقہ اور مسنون طریقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، نماز کے افعال اور ارکان کیسے ادا کرتے تھے، اور کس کس رکن کے اندر یا کس کس حیت کے اندر کون کون سی دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو باب صفت الصلاح کی 8-10 احادیث ہم پڑھ چکے تھے، تو آج ہم انشاءاللہ اسی باب کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ ہمارے پاس سب سے پہلی حدیث جو موجود ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مروی ہے، جس میں انہوں نے نماز کی چند ہیئتوں اور صورتوں کو بیان کیا ہے، اور اس میں انہوں نے صرف جو ظاہری حرکات ہوتی ہیں یا ہیئتیں ہوتی ہیں، کیفیات ہوتی ہیں، انہی کو بیان کیا ہے، اور مختصر اس کے اندر پڑھی جانے والی چیزوں کو بھی بیان کر دیا ہے۔ تو چونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مکمل نماز کا طریقہ کسی ایک حدیث سے ہمیں سارا نہیں ملتا، بلکہ متعدد احادیث کو جمع کرنے کے بعد نماز کی مکمل کیفیت اور حیات جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو انہی میں سے ایک حدیث جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ سے روایت ہے، قالت، انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یستفتح الصلاۃ بالتکبیر، شروع کرتے نماز کو تکبیر کے ساتھ، اللہ اکبر کے ساتھ، یعنی نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کرتے تھے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ اللہ اکبر سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں یا اللہ اکبر کہہ کر بسم اللہ پڑھیں گے، تو جب اللہ اکبر کہہ دیا تو یہ بھی اللہ کا نام ہے، تو اللہ کا نام ہی لے کر نماز کا آغاز کرتے تھے، اللہ اکبر۔ تو نماز کا آغاز جو ہے وہ اللہ اکبر سے کرتے، والقراءۃ، اور قراءت کا آغاز جو ہے وہ بالحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین کے ساتھ کرتے، یعنی بسم اللہ پڑھتے تھے لیکن آہستہ آواز میں، جس طرح کے آگے کئی ایک روایات سے ہم پڑھیں گے کہ زیادہ تر اور صحیح روایات سے یہی ثابت ہے کہ بسم اللہ کو آہستہ آواز میں پڑھا جائے، بسم اللہ پڑھی جائے گی لیکن آہستہ آواز میں۔ راجہ موقف اہل علم کا یہی ہے، اگرچہ بعض روایات میں بسم اللہ جہرن پڑھنے کا ثبوت بھی ملتا ہے، تو اگر کوئی شخص جہرن بھی پڑھ لے گا تو وہ اگرچہ مرجو موقف پر عمل کرے گا لیکن اس کو منع نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بعض جن کی سند ان روایات سے کچھ کمزور ہے تو ان روایات کے اندر بسم اللہ کو سری طور پر اور جہری طور پر پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے اس کے اندر تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا ہے کہ آپ دعائے جو استفتاح ہے، یعنی نماز کا آغاز جو ہے وہ اللہ اکبر سے کرتے تھے، اور قراءت کا آغاز جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے۔ پھر آگے فرمایا، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ، اور آپ تھے جب رکوع کرتے، تو رکوع میں کیا کرتے تھے، لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، نہ تو آپ نیچے جھکاتے اپنے سر کو، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، اور نہ ہی اسے اوپر اٹھاتے، یعنی سر جو ہے وہ کمر کے بالکل برابر ہوتا، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، لیکن وہ اس کے درمیان میں رکھتے، نہ سر بہت اوپر اٹھا ہوتا تھا اور نہ ہی سر جو ہے وہ بہت نیچے جھکا ہوتا تھا۔ تو اگر درمیانی حالت میں آدمی رکھے تو کمر اور سر جو ہے یہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔
وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اور آپ تھے جب سر اٹھاتے، من الرکوع، رکوع سے، تو جب رکوع سے سر اٹھاتے، لم یسجد، تو آپ اس وقت تک سجدہ نہیں کرتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ یستوی قائما، آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رکوع میں سر اور کمر دونوں برابر ہونی چاہیے، نہ سر نیچے جھکا ہوا ہو اور نہ ہی اوپر اٹھا ہوا ہو، اور رکوع کے بعد جب تک آدمی سیدھا کھڑا نہ ہو جائے سجدے میں نہیں جانا چاہیے۔ آج کل ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لا علمی اور جہالت میں جب وہ رکوع کے بعد اوپر اٹھتے ہیں تو ابھی سیدھا نہیں اٹھتے، بس تھوڑا سا اوپر ہوتے ہیں اور فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ تو ہمیں نماز وہ پڑھنی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور پڑھ کر صحابہ کو دکھائی ہے، اور جو احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ ایسا کسی بھی حدیث مبارکہ میں نہیں ہے کہ آپ نے رکوع سے اٹھتے ہوئے تھوڑا سا سر اوپر کرنا ہے اور سیدھا سجدے میں چلے جانا ہے۔ احادیث کے اندر تو یہی وضاحت ہے کہ ہم اس سے پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حتیٰ تعتدل قائما، کہ حتیٰ کہ تم بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ حتیٰ یستوی قائما، حتیٰ کہ آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ تو اگر ہم دعا پڑھیں ربنا ولک الحمد، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے رکوع کے بعد، تو پھر یہ مسئلہ درست ہو جاتا ہے، آدمی سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، آرام اور سکون کے ساتھ دعا پڑھتا ہے، اور اس کے بعد پھر آدمی سجدے میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اور جب آپ اپنا سر اٹھاتے، من السجود، سجدوں سے، یعنی پہلے سجدے سے، لم یسجد، تو آپ دوسرا سجدہ نہیں کرتے تھے، حتیٰ یستوی جالسا، حتیٰ کہ آپ سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے۔ تو دو سجدوں کے درمیان بھی بالکل سیدھا ہو کر بیٹھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور یہاں پر دعا بھی ثابت ہے کہ اب اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ دعا پڑھیں، یا رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی 3 دفعہ پڑھ لیں۔ تو پہلے سجدے سے اٹھ کر سیدھے ہو کر بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ تو یہاں بھی ہمارے ہاں بہت کمی کوتاہی ہوتی ہے کہ پہلے سجدے سے اٹھ کر جو ہے سیدھا بیٹھنے کی بجائے بس تھوڑا سا اٹھتے ہیں اور مکمل بیٹھتے بھی نہیں، ابھی سر جو ہے وہ نیچے ہی ہوتا ہے تو دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ اور پھر فرمایا وَكَانَ يَقُولُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، یقولو سے مراد یہاں یفعل ہے، وَكَانَ يَفْعَلُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، اور اللہ کے نبی ہر 2 رکعتوں میں التحیۃ یعنی تشہد بیٹھتے تھے۔ تو اگر کوئی نماز 4 رکعت والی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے 2 رکعت میں تشہد بیٹھ جاتے، التحیات پڑھتے، التحیات للہ والصلوات، چونکہ وہ دعا ہے التحیات سے شروع ہوتی تھی، اس لیے اس کا نام ہی التحیات یہاں پہ رکھ دیا۔ اور آگے فرمایا وَقَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، اور آپ بچھا لیتے تھے اپنا بایاں پاؤں، رِجْلَهُ الْيُسْرَى، اپنا بایاں پاؤں بچھا لیتے تھے، وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى، اور دایاں کھڑا کر لیتے تھے۔ اب یہاں پر اس کی وضاحت نہیں ہے کہ پہلے تشہد میں کیسے بچھاتے تھے اور دوسرے تشہد میں کیسے بچھاتے تھے، اور یہ وضاحت ہم اس سے پہلے 3-4 احادیث پہلے ہم اس کی وضاحت تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ پہلے تشہد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 211، اس سے پہلے جو حدیث ابو حمید الساعدی کی ہم نے پڑھی ہے کہ پہلے تشہد کے اندر بایاں پاؤں بچھاتے تھے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اور دایاں جو ہے وہ کھڑا کر دیتے، جبکہ دوسرے تشہد کے اندر بھی بایاں پاؤں بچھاتے تو تھے لیکن اس کو دائیں پاؤں کے نیچے سے تھوڑا سا باہر نکال دیتے اور خود جو ہے آپ نیچے بیٹھ جاتے، یعنی آپ سرین کے اوپر نیچے زمین پر بیٹھ جاتے، پاؤں کے اوپر نہ بیٹھتے، پاؤں چونکہ باہر نکلا ہوتا تھا۔ تو یہ دونوں تشہد کا طریقہ ہے۔ پہلے تشہد کا جو طریقہ ہے اس کو کہا جاتا ہے افتراش، جبکہ دوسرے کو تورق کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس سے پہلے حدیث کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں مختصر اور مجمل انداز میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے۔
پھر آگے فرماتی ہیں وَقَانَ يَنْهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے ان عقبۃ الشیطان، شیطان کی چوکڑی سے، شیطان کی طرح بیٹھنے سے۔ تو یہ طریقہ جو اہل علم نے بیان فرمایا ہے کہ شیطان کی چوکڑی، یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی پاؤں کو پنجوں کے بل کھڑا کر دے اور ان کی ایڑیوں پر بیٹھ جائے، یعنی پاؤں جو ہیں دونوں پاؤں وہ پنجوں کے بل کھڑا کر کے آپ اس کی ایڑیوں پر بیٹھ جائیں۔ بعض اہل علم نے ایک دوسرا طریقہ بھی بیان کیا ہے کہ آدمی خود زمین پر بیٹھ جائے، یعنی اپنی سرین کو زمین پر رکھ دے، اپنے گھٹنے اور پنڈلیاں جو ہیں وہ کھڑی کر لے اور اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ زمین پر رکھ لے۔ تو یہ دونوں طریقے ہی عقبۃ الشیطان کہلاتے ہیں، شیطان کی چوکڑی، اس کو شیطان کی چوکڑی ترجمہ کریں گے، لیکن جس طرح کہ میں نے آپ کو دو طریقے بتائے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی دونوں پاؤں کے پنجوں کو زمین پر رکھے اور خود دونوں پاؤں کی ایڑیوں پر بیٹھ جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سرین جو ہے وہ زمین پر رکھ لے اور دونوں گھٹنے اور پنڈلیاں جو ہیں وہ کھڑی کر کے بیٹھ جائے۔ تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے کو نماز کے اندر منع فرمایا ہے، کیونکہ تشہد میں بیٹھنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ پہلے تشہد کے اندر آپ نے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، دائیں کو کھڑا کر دینا ہے، اور دوسرے تشہد کے اندر آپ نے بائیں پاؤں کو تھوڑا سا دائیں کے نیچے سے باہر نکال کر شرین کے اوپر بیٹھ جانا ہے اور دائیں کو کھڑا کر دینا ہے۔ تو یہ ہے طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، باقی اس انداز میں بیٹھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر آگے فرمایا وَيَنْهَا، اور اسی طرح آپ منع کرتے تھے ان یفترش الرجل، کہ بچھا لے آدمی ذراعیہ، اپنی کلائیوں کو، افتراش السبع، درندے کی طرح بچھانا۔ تو یہ سجدے میں ہوتا ہے، یعنی جب آپ سجدہ کریں گے تو اپنی دونوں کلائیاں، جس طرح کتا جو ہے وہ بیٹھتا ہے نا تو اپنے دونوں پاؤں نیچے رکھ کے پوری کلائی جو ہے وہ نیچے زمین پر رکھ دیتا ہے۔ تو سجدے کا طریقہ جو درست ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کلائیاں نہ تو آپ کے پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہوں اور نہ ہی زمین پر بچھی ہوئی ہوں، تو زمین سے بھی بلند ہوں اور پیٹ سے بھی الگ ہوں۔ تو یہ تو ہے نماز میں سجدے میں کلائیوں کا طریقہ، اور اگر ان کو زمین پر بچھا دیا جائے تو وہ پھر افتراش السبع، درندے کا سا بچھانا جو ہے اس کی شکل بن جاتی ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جس طرح کہ یہ حدیث مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں وَقَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم کرتے تھے نماز کو بالتسلیمی، سلام کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، وَلَهُ عِلَّةٌ، اور کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایک علت ہے۔ اب کوئی علت ہو سکتی ہے، حدیث صحیح ہے چونکہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، تو علت کا یہاں پر انہوں نے بیان نہیں کیا کہ یہاں پر کون سی علت پائی جاتی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کے اندر نماز کے جو ظاہری اعمال ہیں ان کا ایک منظر جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کر دی ہے۔ حدیث میں سے چند ایک نکات اہم جو ہیں وہ جو ہمیں معلوم ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ چونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ تعلق تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی جملہ حرکات و سکنات اور اشکال و حیات کو دیکھتی رہتی تھی، اس لیے پھر انہوں نے اپنے علم کے مطابق اور جو انہوں نے دیکھا اس کو اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرما دیا۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کے آغاز میں اللہ اکبر کہنا، یہ مشروع ہے اور نماز کا رکن ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استفتاح، تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ، اور اسی طرح دعائے استفتاح اس کو جہرن نہیں پڑھتے تھے، جس کی دلیل اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ آپ قرات کا آغاز جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ کرتے ہیں۔
اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھی جانے والی سورت یا کوئی آیات جو ہیں وہ سورہ فاتحہ سے پہلے نہیں پڑھی جائیں گی۔ اگر کوئی شخص بھول کر پہلے پڑھ لیتا ہے تو یہ غلطی ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ایک غلط کام کیا ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر رکوع اور سجدہ یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہیں۔ رکوع کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کمر اور سر برابر ہوں۔ اس طرح رکوع سے اٹھ کر سجدہ میں جانے سے پہلے سیدھا کھڑا ہونا یہ بھی مشروع ہے، جسے قومہ کہا جاتا ہے، اور یہاں پر دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ پھر دو سجدوں کے درمیان جو ہے وہ سیدھا بیٹھنا۔ پھر شیطان کی اتحیات کے اندر شیطان کی بیٹھک کی مشابت اختیار کرنے سے منع فرمایا، اور سجدے کے اندر درندوں کی طرح کلائیوں کو بچھانے سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ اور نماز کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ نماز کے اندر کیفیات و ہیئات کی تفصیل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد پھر نماز کے اندر اور بھی کئی ایک کیفیات ہیں، چونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کسی ایک حدیث کے اندر مکمل چونکہ طریقہ موجود نہیں ہے، متعدد احادیث کو جمع کرنے سے نماز کی مکمل کیفیت اور طریقہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ نماز کے اندر رفع الیدین کرنا یہ ایک بہت ہی مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ نماز میں 3 مقامات پر، اور پھر اگر 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز ہو تو چوتھے مقام پر بھی، یعنی دوسری رکعت سے اٹھنے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح احادیث سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ اور یہ رفع الیدین جو ہے یہ اللہ کے نبی شروع زندگی سے لے کر آخر تک کرتے رہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ شروع میں اللہ کے نبی کرتے تھے اور بعد میں منع کر دیا تھا یا نہیں کرتے تھے تو اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ ہم آگے ایک حدیث پڑھیں گے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ وہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، اس کے بعد پھر 10 ہجری کو دوبارہ اللہ کے نبی کو ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے، لیکن جب آپ اللہ اکبر کہتے تو اس کے ساتھ ساتھ رفع الیدین بھی کرتے، یعنی نماز کے آغاز میں، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ تو یہ چونکہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری ایام کی بات ہے، تو اس کے بعد اللہ کے نبی سے کوئی روایت صحیح سند کے ساتھ یا کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہ کیا ہو۔ باقی یہ بات کہنا کہ شروع میں لوگ جو ہے وہ بت لے کر آ جاتے تھے تو اللہ کے نبی نے رفع الیدین کا حکم دیا تھا کہ وہ بت گر جائے اور بعد میں پھر منع کر دیا، تو یہ سراسر بہتان اور اتہام ہے جس کی کوئی سرے سے حقیقت ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی کسی ضعیف اور موضوع روایت کے اندر بھی یہ بتوں کا کوئی تذکرہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ من گڑت، سنی سنائی اور ادھر ادھر کی پھیلی ہوئی باتیں ہیں جن کا کسی بھی سند کے ساتھ یا کسی بھی کتاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کے اوپر بہت بڑی تہمت ہے کہ وہ بت لے کر آ جاتے تھے۔ بتوں کا تذکرہ تو تھا ہی مکہ میں، مدینہ میں تو بتوں کا معاملہ ہی نہیں تھا، لیکن مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کر رہے ہیں تو بتوں کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ تو صرف اپنی فقہ اور اپنے مخصوص مسائل، فقہی مسائل کو جو ہے وہ سپورٹ دینے کے لیے یا تائید دینے کے لیے اس طرح کی غلط باتیں کی جاتی ہیں جن کا تاریخ کے ساتھ اور کسی بھی سند کے ساتھ کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو رفع الیدین کے بارے میں یہ بتا رہا تھا کہ رفع الیدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 50 سے زائد صحابہ کرام نے روایت کی ہے، یعنی یہ 50 سے زیادہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد پھر حدیث کی کوئی 20 یا 25 کتابوں کے اندر رفع الیدین کے بارے میں احادیث موجود ہیں، اور ان احادیث کو اگر جمع کیا جائے تو ان کی تعداد تقریباً 350 کے لگ بھگ بنتی ہے، یعنی 350 احادیث جو ہیں جن کے اندر رفع الیدین کرنے کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
تو حدیث مبارکہ جو سب سے پہلی ہمارے پاس موجود ہے وہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کان یرفع یدیہ، آپ بلند کرتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کو، یرفع اٹھاتے تھے، بلند کرتے تھے، یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو، تو اسی کو رفع الیدین کہا جاتا ہے۔ رفع الیدین کرتے تھے یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، کہاں تک اٹھاتے تھے؟ حذو منکبیہ، اپنے دونوں کندھوں کے برابر۔ تو اس حدیث کے اندر کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ ہے۔ اسی کے آخر میں ہم جا کر پڑھتے ہیں ایک حدیث میں فروع اذنیہ، کانوں کی لو کے برابر اٹھانے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ تو گویا کہ رفع الیدین کرتے وقت ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر اٹھانا، یہ دونوں طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کان یرفع اٹھاتے تھے، یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو، حذو منکبیہ اپنے دونوں کندھوں کے برابر، اذا افتتح الصلاۃ جب آپ نماز شروع کرتے، اسی طرح اٹھاتے تھے وَإِذَا كَبَّرَ اور جب اللہ اکبر آپ کہتے، للرکوع رکوع کے لیے، تو یہ گویا کہ دوسرا مقام آ گیا۔ وَإِذَا رَفَعَ اور اسی طرح آپ اٹھاتے تھے جب آپ سر اٹھاتے، من الرکوع رکوع سے۔ تو یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے۔ اس کے اندر 3 مقامات پر رفع الیدین کرنے کا تذکرہ ہے، نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت۔ وفی حدیث ابی حمید اور ابو حمید کی حدیث میں، عند ابی داود، ابو داود شریف میں، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ یرفع یدیہ، آپ اٹھاتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کو، حتی یحاذی بہما، حتیٰ کہ آپ ان دونوں کو برابر کر دیتے، منکبیہ اپنے دونوں کندھوں کے۔ تو اس کا مفہوم بھی اوپر والی حدیث کے مطابق ہی ہے۔ ثم یکبر، پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ وَلِمُسْلِمٍ اور صحیح مسلم میں، ان مالک بن الحویرث، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، نحو حدیث ابن عمر، ابن عمر کی حدیث کے مطابق، یہ جو اوپر ابن عمر کی ہم نے پڑھی ہے کہ جس میں 3 مقامات پر رفع الیدین کرنے کا تذکرہ ہے، اور اس کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ لیکن قال، لیکن انہوں نے کہا، کیا کہا؟ حتی یحاذی بہما، حتیٰ کہ آپ ان دونوں ہاتھوں کو برابر کر دیتے تھے، فروع اذنیہ اپنے دونوں کانوں کی لو کے برابر، اپنے دونوں کانوں کی لو کے برابر۔ تو اوپر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے اندر ہم نے پڑھا کہ کندھوں کے برابر کر دیتے تھے، اور مالک بن حویرث کی اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ آپ کانوں کی لو کے برابر کر دیتے تھے۔ تو گویا کہ دونوں چیزیں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ نے رفع الیدین تو دونوں کے اندر ہی موجود ہے، رفع الیدین کرنی ہے، لیکن ہاتھ کہاں تک لے کے جانے ہیں؟ تو ایک صحیح حدیث کے مطابق جو ہے، جو متفق علیہ ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، آپ کندھوں کے برابر کریں گے، اور دوسری یہ روایت بھی مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، اس کے مطابق آپ جو ہیں اپنے دونوں کانوں کی لو کے برابر ہاتھوں کو کریں گے۔ اور بعض روایات ایسی بھی موجود ہیں، اب یہاں پر ذکر نہیں کی، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو اس وقت بھی آپ رفع الیدین کرتے، جب دوسری رکعت سے تیسری کے لیے کھڑے ہوتے تو اس وقت بھی آپ رفع الیدین کرتے۔ تو گویا کہ یہ 4 مواقع ہو گئے۔ پہلا مقام یہ ہے کہ جب آپ نماز شروع کریں گے، اور دوسرا مقام یہ ہے کہ جب آپ رکوع میں جائیں گے، اور تیسرا مقام یہ ہے کہ جب آپ رکوع سے اٹھیں گے، اور چوتھا مقام یہ ہے کہ جب 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے اور آپ 2 رکعت پہ تشہد بیٹھ کر جب آپ اٹھیں گے تو اس وقت آپ رفع الیدین کریں گے۔ تو میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ عشرہ مبشرہ سمیت تقریباً 50 صحابہ کرام سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے، اور اسی طرح تقریباً 350 احادیث جو ہیں وہ رفع الیدین کے ثبوت پر مبنی ہے۔ باقی وہ
اقوال یا وہ دلائل جن سے عدم رفع الیدین کے اوپر دلیل دی جاتی ہے وہ شاذ درجے کے ہیں، اور ان کی روایات کی جو اسناد ہیں وہ کمزور ہیں۔ تفصیلات جو ہے وہ دیگر کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ 9 ہجری کو مسلمان ہوئے، اور آئندہ سال دوبارہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 ہجری میں جو ہے آپ کو ملنے کے لیے آئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہیں وہ چونکہ سخت سردی ہے انہوں نے اوپر چادریں لی ہوئی ہیں، لیکن جب آپ رکوع کرتے تو اس وقت بھی اپنی چادروں میں سے ہاتھوں کو نکال کر رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تو اس وقت بھی رفع الیدین کرتے۔ تو یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کا تذکرہ ہے۔ تو اس میں یہ کہنا ہے کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رفع الیدین کیا کرتے تھے اور بعد میں آپ نہیں کرتے تھے، اس کی کوئی دلیل اور ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد حالت قیام میں ہاتھ کہاں پہ رکھنے ہیں، یہ بھی مسئلہ ایسا ہے جس کے اندر بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز میں اختلاف ہو تو پھر احادیث کی سندوں کو دیکھا جاتا ہے، ان کے ذوق اور صحت کو دیکھا جاتا ہے، تو جو چیز راجح ہوتی ہے وہی موقف اپنا لیا جاتا ہے۔ تو وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی صحابی ہیں جو 9 ہجری میں مسلمان ہوئے اور 10 ہجری میں دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ تو آپ نے کیا کیا؟ فوضع یدہ الیمنی، آپ نے رکھ لیا اپنا دایاں ہاتھ، علی یدہ الیسری، اپنے بائیں ہاتھ پر، یعنی دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھا، اور ان دونوں کو کہاں رکھا؟ علی صدرہ، اپنے سینے پر۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دایاں ہاتھ جو ہے وہ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جائے گا، اور ہاتھ جو ہے وہ سینے پر باندھے جائیں گے۔ اب یہاں رہا یہ مسئلہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ناف پہ یا ناف کے نیچے جو ہے وہ ہاتھ باندھے جائیں گے، تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ تو جب ایک صحیح حدیث موجود ہو اور اس کے مقابلے میں ضعیف حدیث موجود ہو تو عمل جو ہے وہ صحیح حدیث پہ کرنا چاہیے، ضعیف حدیث پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، اور اس بات کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری فقہ کیا کہتی ہے یا ہمارا مسلک کیا کہتا ہے۔ سب سے بڑا مسلک جو ہے وہ ہمارا حدیث ہی ہے۔ جب حدیث صحیح ثابت ہمیں مل جائے تو ہمیں اسی حدیث کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہے سورہ فاتحہ کی قرات۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ ہر نماز کی ہر رکعت کی جو ہے ہر رکعت کا جو ہے وہ رکن ہے۔ اگر آپ کسی نماز کی کسی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی وہ رکعت جو ہے وہ شمار نہیں ہوگی۔ آپ کو اپنی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اور اس کی دلیل یہ اب احادیث جو ہیں یہ ساری اس کی دلیل ہے، جس میں متفق علیہ روایات یعنی بخاری مسلم کی روایات بھی موجود ہیں، اور دیگر جو ہے کتابوں کے اندر بے شمار احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں۔ حتیٰ کہ اب تو احناف میں سے بھی بہت سارے علماء جو ان کے ہیں، جیسے عبد الحی لکھنوی جو ہیں، اسی طرح رشید احمد گنگوہی جو ہیں، وہ بھی اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز، تو یہ بھی نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ جب صحیح احادیث سامنے آ جائیں تو پھر کسی بھی شخص کا فتویٰ جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ تو عن عبادہ بن الصامت، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے۔ یہاں جو لا ہے یہ لا نفی جنس ہے، جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا، تو یہاں بھی کوئی نماز نہیں ہے مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ تو کوئی نماز نہیں لا نفی جنس ہے، اس نے ہر نماز کی نفی کر دی، تو وہ نماز فرض ہو وہ نماز نفل ہو،
وہ آدمی منفرد ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، نماز جنازہ ہو، تحیۃ المسجد ہو، یا کوئی بھی نماز، نماز تہجد ہو، ہر نماز یہاں سے مراد ہے۔ تو لا صلاۃ نہیں ہے کوئی بھی نماز، لمن اس شخص کی، لم یقرا جس نے نہ پڑھی، بے ام القرآن، ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ۔ تو سورہ فاتحہ کے بے شمار نام ہیں، ان میں سے ایک نام جو ہے وہ ام القرآن بھی ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری مسلم کی متفق علیہ ہے، دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے اور بالکل صحیح روایت ہے۔ وفی روایت ابن حبان والدارقطنی، اور ابن حبان اور دارقطنی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، لا تجزئ صلاۃ، نماز کافی نہیں ہوتی، وہ نماز لا یقرأ فیہا جس میں نہ پڑھی جائے بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ، یعنی وہ نماز کافی نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ وفی اخری لأحمد، اور مسند احمد کی، امام احمد کی ایک دوسری روایت، اور ابو داود کی ایک روایت، اور اسی طرح ترمذی اور ابن حبان میں روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا، لعلکم تقرؤون، شاید کہ تم قرات کرتے ہو، خلف امامکم، اپنے امام کے پیچھے، قلنا نعم، تو ہم نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تفعلوا، تم امام کے پیچھے نہ پڑھو، یعنی قرات نہ کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ۔ تو یہاں پر سورہ فاتحہ کو الگ سے باقاعدہ وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ صحابہ کرام جو ہے وہ بھی پیچھے اونچی آواز سے قرات کرتے تھے، جس سے قرات جو ہے اللہ کے نبی پر خلط ملط ہو جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آپ میرے پیچھے قرات نہ کرو مگر سورہ فاتحہ۔ تو سورہ فاتحہ کو آپ نے الگ کر دیا کہ سورہ فاتحہ تم نے پڑھنی ہے۔ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ، پھر آگے اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ، پس بے شک نماز نہیں ہے، لمن اس شخص کی، لم یقرأ بہذا جس نے اس، لم یقرأ بہا جس نے اس سورۃ فاتحہ کو نہ پڑھا۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے اس حدیث سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھنا جو ہے یہ نماز کا رکن ہے۔ باقی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، جو من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، کہ جس شخص کا امام ہو تو وہاں امام کی قراءت ہی اس مقتدی کی بھی قراءت ہے۔ تو یہ حدیث مرسل ہے جس کی سند اور حکم دونوں صحیح نہیں ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، اس کو پیش کیا جاتا ہے متفق علیہ بخاری مسلم کی صحیح حدیث کے مقابلے میں۔ تو ایک کوئی بھی سمجھدار آدمی جو ہے، یا جو حدیث کا، فن حدیث کا کچھ بھی علم رکھتا ہے، اس کو یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی ضعیف یا کمزور روایت جو ہے وہ صحیح حدیث کے مقابلے میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ تو جب وہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے، لہذا اس کو بنیاد بنا کر صحیح احادیث کو رد کر دینا یہ درست عمل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک جو بڑا ہے اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش ہو جائے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس آیت کو نماز کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اس آیت کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آیت دراصل کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو تم اس میں نہ شور کرنا شروع کر دیا کرو تاکہ نہ کوئی بندہ اس کی تلاوت سنے اور نہ ہی اس سے متاثر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں یہ آیت نازل کی کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو تم نے کافروں کی طرح شور نہیں کرنا بلکہ اس کو خاموشی سے سننا ہے۔ تو نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا جب استثناء آ گیا ہے اور صحیح روایات سے آ گیا ہے، تو پھر اس طرح خلط مبحث کرتے ہوئے مختلف احکام، مختلف دلائل کو، ادھر کے دلائل ادھر مکس کر دینا اور ادھر کی بات کو ادھر مکس کر دینا، یہ خلط مبحث ہے اور علمی خیانت بن جاتی ہے۔ جو چیز جہاں پر ثابت ہے انسان کو اسے وہاں پر ہی ثابت کرنا چاہیے۔
اب باقی رہا یہ مسئلہ کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی کیسے ہے۔ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پیچھے جو ہے آپ پڑھتے جائیں گے۔ امام پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین تو آپ بھی پڑھ لیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ اگرچہ سعودی علماء جو ہیں وہ اس کا تھوڑا سا سکتہ دے دیتے ہیں آمین کے بعد کہ سارے لوگ جو ہیں وہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں، لیکن جب سورہ فاتحہ پڑھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دے دیا ہے تو پھر اس میں بلا وجہ کے تکلف بعد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی آپ اس وقت پڑھیں یا اس وقت پڑھیں۔ بس امام کے پیچھے پیچھے آپ آہستہ آہستہ پڑھتے جائیں، امام سے آگے نہیں آپ نے نکلنا۔ تو ان تمام احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ نماز کا حصہ ہے، ہر رکعت کا حصہ ہے، ہر رکعت کا رکن ہے۔ اگر آپ نماز کے اندر رکوع میں جا کر شامل ہوں تو آپ کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو آپ کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ آپ کو سلام پھیرنے کے بعد، جی تو میں یہ بتا رہا تھا کہ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت کا رکن ہے۔ اگر کسی بھی نماز کی کسی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ رہ جائے تو وہ رکعت آپ کو دوبارہ سے پڑھنا پڑے گی۔ اسی طرح نماز کے اندر ایک مسئلہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کے بارے میں ہے کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے سورہ فاتحہ کے شروع میں یہ بلند آواز سے پڑھی جائے گی یا آہستہ آواز سے پڑھی جائے گی۔ تو متعدد دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں اور راجح موقف یہی ہے، کیونکہ اکثر اور صحیح روایات اسی موقف کی تائید کرتی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو جائے گی لیکن سری آواز میں پڑھی جائے گی، یعنی آہستہ آواز میں پڑھی جائے گی، بلند آواز سے نہیں پڑھی جائے گی۔ اور ان دلائل میں سے جو دلائل موجود ہیں وہ یہاں پر سارے اکٹھے کر دیے گئے ہیں، جس میں سب سے پہلی حدیث متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، و ابا بکر اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، و عمر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کیا کرتے تھے؟ کانو یفتتحون الصلاۃ، وہ شروع کرتے تھے نماز بالحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین کے ساتھ۔ تو یہاں نماز سے مراد قرات ہے، کیونکہ نماز تو جس طرح ہم اس سے پیچھے حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کرتے تھے اور قرات کا آغاز الحمد للہ رب العالمین سے کرتے تھے۔ تو یہاں مجمل طور پر انہوں نے بیان کیا ہے کہ قرات جو ہے وہ الحمد للہ رب العالمین سے کرتے تھے۔ باقی آپ کو ایک مسئلہ میں یہ بتا دوں کہ قرات اونچی جہری قرات جو ہے وہ الحمد للہ رب العالمین سے کرنا افضل ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روایت حفص کے مطابق بسم اللہ جو ہے یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، ایک یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے۔ تو سورہ فاتحہ چونکہ 7 آیات پر مشتمل ہے، تو جب تک بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی تب تک یہ 7 آیات جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی ہیں۔ 7 آیات کو پورا کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھیں گے، جبکہ قرات جو ہے وہ الحمد للہ رب العالمین سے شروع کریں گے۔ تو یہ روایت جو ہے یہ سیدنا انس سے مروی ہے اور متفق علیہ بخاری مسلم کے اندر یہ موجود ہے۔ زادہ مسلم، اور امام مسلم نے ان الفاظ کو زائد کیا ہے کہ لا یذکرون، وہ ذکر نہیں کرتے تھے، یعنی وہ بیان پڑھتے نہیں تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول قراءتہ، اپنی قرات کے اول میں، ولا فی آخرہا، اور نہ ہی قرات کے آخر میں۔ اب قرات کے آخر سے مراد یہ ہے کہ جب دوسری صورت آگے قرات کے لیے شروع کی جاتی ہے تو وہاں پر بھی اونچی آواز سے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے۔ وفی روایت لأحمد والنسائی وابن خزیمہ، اور امام احمد، امام نسائی اور ابن خزیمہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ لا یجہرون، وہ جہری نہیں پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اس سے مطلب پتہ چل گیا کہ جہری نہیں پڑھتے تھے، ویسے پڑھتے تھے۔ وفی اخری لابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ کی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ کانو یسرون، وہ اس کو سرن پڑھتے تھے،
कानू युसिर्रूना, वो इसको सिरन पढ़ते थे। आगे जो ऊपर हमने मुस्लिम शरीफ की हदीस जो है पढ़ी है, ला यज़कुरूना, उसकी वजाहत कर रहे हैं कि वो जिक्र नहीं करते थे, उसका मफहूम बयान कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। कहते हैं कि वअला हाज़ा युहमलु अन्नफ़यु फ़ी रिवायत मुस्लिमिन, और मुस्लिम की रिवायत में जो नफ़ी है उसको इसी बात पर महमूल किया जाएगा। यानी ये जो बात है कि ला यजहरूना, कानू युसिर्रूना, ला यजहरूना पर इसको महमूल किया जाएगा। यानी ला यज़कुरूना से ये मुराद नहीं है कि वो पढ़ते ही नहीं थे, बल्कि इससे ये मुराद है कि ला यजहरूना, वो जहरी नहीं पढ़ते थे बल्कि सिरी पढ़ते थे। खिलाफन लिमन अक़लहा, बखिलाफ उस शख्स के, मन अल्लाह, जिसने इस रिवायत को मालूल करार दिया है। तो ये मज़कूरा बाला तीन चार रिवायात, जिसमें पहली मुत्तफ़क़ुन अलैह है, दूसरी मुस्लिम के अंदर है, और तीसरी रिवायत जो है वो अहमद नसाई इब्न खुज़ैमा के अंदर है। इन रिवायात से ये बात साबित होती है कि नमाज में बिस्मिल्लाह को पढ़ा जाएगा, लेकिन सिर्रन पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये सूरह फातिहा का जुज़ तो है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको बुलंद आवाज़ से पढ़ना साबित नहीं है। तो जिस तरह अल्लाह के नबी ने पढ़ा है वही हमारे लिए साबित है और वही हमारे लिए नमाज का दुरुस्त तरीका है। तो आगे फिर एक नया मसला है कि आमीन ऊंची आवाज से कही जाएगी या आहिस्ता आवाज से कही जाएगी, वो भी चूंकि एक माराकतुल आरा मसला है और उसके अंदर काफी इख्तिलाफ मौजूद है। तो हम अपना आज का लेक्चर यहीं पर ही मुकम्मल करते हैं।